آج جو میں آپ لوگوں کو واقعہ سنانے لگا ہوں یہ ایک میاں بیوی کپل کا واقعہ ہے اور ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے 1980 کی دہائی کا، 1980s اور 1990s کے مڈ کا۔ تو میاں بیوی تھے، میاں کا نام ارمان تھا اور بیوی کا نام نیلو تھا۔ نیلو ویسے تو ایک ہاؤس وائف تھی، لیکن تھی بے انتہا خوبصورت اور گھر کو چلانے والی ایک سگڑ بیوی تھی۔ وہ روزانہ کی طرح اپنے شوہر ارمان کے لیے کھانا بنانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، شادی کو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، کچھ سال ہی گزرے تھے۔ وہاں ارمان ایک سرکاری ملازم تھا، عہدے میں تو ایک کلرک تھا، لیکن شوق اس کے بڑے تھے۔ آفس سے آنے کے بعد صاحب کو فوراً گرما گرم کھانا اور ٹیبل پر چائے چاہیے ہوتی تھی، جو وہ اپنے گھر میں لگے ہوئے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر پیتے تھے۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس دور میں ایک معمولی سرکاری ملازم کے پاس ٹی وی کہاں سے آیا؟ تو صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم تمہارا باپ تو ایک رئیس آدمی ہے، اس سے کہو کہ آج کل لوگ اپنے گھر میں ٹی وی لگوا رہے ہیں، ریڈیو کا دور ختم ہو رہا ہے، تو اپنے داماد کے لیے ایک ٹی وی ہی بھجوا دیں، دیکھے گی تو آپ کی بیٹی بھی۔ نیلو بیچاری کیسے اپنے باپ کے پاس گئی ٹی وی مانگنے، اور وہاں کیا ہوا یہ ایک اپنی داستان ہے، لیکن خیر گھر میں ٹی وی آ ہی گیا۔ چائے پینے سے فارغ ہونے کے بعد ارمان صاحب فرمانے لگے کہ بیگم سینما میں امیتابھ بچن کی نئی فلم لگی ہوئی ہے، تو آج وہ دیکھنے چلنا ہے۔ نیلو جو پہلے ہی نئے فرج کے لیے پیسے جوڑ رہی تھی سن کر پریشان سی ہوئی اور کہنے لگی ہم فلم پر پھر کبھی چلے جائیں گے، اس دفعہ میں تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ رہی ہوں تاکہ اس پرانے مرمت شدہ فریج کی جگہ دوسرا فریج لیا جا سکے۔ ارمان کہنے لگا کہ نیلو فریج تو آ ہی جائے گا، کون سا ہم بڈھے ہو گئے ہیں، آج رات چل کر امیتابھ بچن کی مرد فلم دیکھ کر آتے ہیں۔ تیار ہو کر دونوں گھر سے نکلے تو ارمان کہنے لگا کاش ہمارے پاس ایک اسکوٹر ہی ہوتی تو اتنی آسانی ہو جاتی۔ یہ کہہ کے اس نے ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا تو نیلو بولی کہ ٹیکسی میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم بس میں چلتے ہیں، تھوڑے پیسے ہی بچ جائیں گے۔ یہ سن کر ارمان غصے سے کہنے لگا کہ تم یہ تھوڑے سے پیسے بچا کر کیا کر لو گی؟ نیلو جو کئی سال سے یہ سب سنتی آ رہی تھی خاموشی سے اس کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور لب سی کر اپنا سفر گزارا۔ اگلی صبح ارمان نے ناشتہ کیا اور اپنے دفتر چلا گیا۔ نیلو سوچنے لگی کہ 2 مہینے سے میں تھوڑی تھوڑی رقم جوڑ رہی تھی، پر کل خرچہ ہو گیا، اب دوبارہ سے کچھ نہ کچھ کر کے واپس مزید رقم اکٹھی کرنی ہوگی۔ وہ سوچنے لگی کہ کاش ارمان اس کو بھی نوکری کی اجازت دے دیتا ہے، اس طرح گھر کا خرچ چلانے میں آسانی ہو جاتی، کیونکہ تھی تو نیلو پڑھی لکھی۔ پر اب وہ اس بارے میں زیادہ نہیں بولتی تھی، کیونکہ پچھلی دفعہ اس بات پر دونوں میاں بیوی میں بہت رنجش ہو گئی تھی۔ تو اب نیلو نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ شام کو ارمان آفس سے آیا تو کہنے لگا کہ کبیر صاحب نے کچھ دن پہلے ہی گھر میں کلر ٹیلی ویژن لگوایا ہے، بتا رہے تھے کہ بہت ہی مزہ آتا ہے رنگین اسکرین پر پروگرام دیکھنے کا۔ نیلو کیا ہی بولتی، کہنے لگی کہ آپ بھی کبیر صاحب کے یہاں چلے جایا کریں، ان کے پاس پروگرام دیکھ لیا کریں۔ یہ سن کر ارمان چڑھ کر بولا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی، کچھ عرصے میں اپنا ہی کلر ٹی وی لے لوں گا۔ یہ سن کر نیلو تھوڑی گھبرا گئی، کیونکہ پچھلی دفعہ جب وہ ٹی وی مانگنے اپنے ابا کے پاس گئی تھی تو اس کی بڑی بے عزتی ہوئی تھی۔ نیلو جلدی جلدی اس کے لیے چائے لے کر آئی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا ارمان کو اب میں خوبصورت نظر نہیں آتی؟ شادی سے پہلے تو یہ پاگلوں کی طرح میری تعریفیں کرتا نہیں تھکتا تھا۔ ارمان نے چائے پی اور نائی کی دکان پر اپنی حجامت کرنے چل دیا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے، ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ارمان گھر آیا تو آج آتے ہی کچن میں جا کر نیلو کے ساتھ چائے بنوانے میں مدد کرنے لگا۔ نیلو کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ آج ان کو کیا ہوا ہے۔ چائے پینے کے بعد ارمان نے نیلو کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا کہ بیگم کچھ دن اپنے ابو کے پاس ہی رہ کر آ جاؤ، ان کو بھی بیٹی کی یاد آ رہی ہوگی اور بیٹی سے ملیں گے تو خوش ہو جائیں گے، اور ان سے میرے لیے کلر ٹی وی کا بھی کہہ دینا کہ ان کے داماد کو ایک کلر ٹی وی چاہیے۔ نیلو اس دفعہ منت کرنے والے انداز سے ارمان کو منع کرنے لگی کہ ایسا نہ بولیں، میں اب ان کے پاس کچھ مانگنے نہیں جا سکتی۔ پچھلی دفعہ انہوں نے میری شکل دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ اب کیا مانگنے آئی ہو، میں بہت شرمندہ ہوئی تھی، اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ اگر کچھ مانگنا ہو تو اس گھر کے دروازے پر مت آنا، میں نے کوئی خیرات خانہ نہیں کھول رکھا۔ یہ سن کر ارمان کہنے لگا کہ باپ بیٹی کو ڈانٹ دیں تو کچھ نہیں ہوتا، تم جاؤ تو صحیح، وہ ضرور تمہاری بات سنیں گے۔ نیلو دل ہی دل میں رونے لگی کہ یہ انسان کیسے مجھے اتنا رسوا کر سکتا ہے۔ صبح اٹھ کر ارمان نے اس کو کہا کہ اپنا سامان باندھ لو، تمہیں شام کو تمہارے باپ کے گھر جانے والی بس میں بٹھا دوں گا۔ نیلو نے اس کے آگے دہائی دی کہ وہ نہیں جا سکتی۔
ان سے نہیں مانگ سکتی، پر ارمان کے کان پر جوں نہ رینگی، اور شام کو دفتر سے آنے کے بعد ارمان روتی ہوئی نیلو کو بس اسٹینڈ پر چھوڑ آیا۔ اگلی صبح ارمان نے ناشتہ باہر سے خریدا اور آفس چلا گیا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ 10 دنوں بعد نیلو واپس گھر آئی اور ارمان کا کلر ٹی وی کا سپنا پورا ہو گیا۔ اس نے نیلو کو گلے سے لگایا اور کہ تم میرے لیے اپنے باپ سے ٹی وی لے کر آئی ہو۔ نیلو کے چہرے پر ذرا بھی خوشی نہیں تھی، وہ بالکل بجھی بجھی ہوئی تھی۔ ارمان کو نیلو کی کہاں پرواہ تھی، وہ تو بس کلر ٹی وی چاہتا تھا جو اس کو مل گیا۔ کچھ دنوں تک ارمان نے نوٹ کیا کہ نیلو اب اس سے بالکل بات نہیں کرتی، بالکل خاموش رہنے لگ گئی ہے۔ ارمان نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، جب سے تم آئی ہو بالکل گمسم ہو۔ اگلی صبح ارمان نیلو کو بس اسٹینڈ چھوڑ آیا۔ نیلو آنسو آنکھوں میں لیے بس میں بیٹھ گئی۔ ارمان اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ دن گزرتے رہے اور ہفتوں میں تبدیل ہو گئے، پر جب مہینہ پورا ہو گیا تو ارمان کو نیلو کا خیال آیا، پر وہ رابطہ کیسے کرتا؟ آج کل کی طرح موبائل کا دور تھوڑی تھا۔ ارمان نے سوچا کہ وہ واپس آ ہی جائے گی۔ کچھ دنوں بعد ارمان کو ضرورت ہونے لگی بیوی کی۔ وہ اکیلا پن سا محسوس کرنے لگا۔ اس اکیلے پن سے مایوس ہو کر ایک دن وہ بازار حسن کی طرف چلا گیا۔ پرانی عمارتوں میں حسینائیں تیار ہوئے اپنے اپنے گاہکوں کا انتظار کر رہی تھیں کہ کب کوئی آئے، آ کر ان کی رقم لگائے اور بدلے میں اپنی ہوس کی آگ بجھائے۔ انہی عمارتوں میں ایک عمارت میں قطار کے ساتھ کمرے بنے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر ارمان اس میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے خوبصورت چہرہ آ گیا۔ لیکن یہ چہرہ اس کے لیے اجنبی نہ تھا۔ اس چہرے کو تو وہ کئی سال سے دیکھتا آیا ہے۔ جی ہاں، یہ چہرہ اس کی بیوی نیلو کا تھا۔ نیلو ارمان کو دیکھ کر بالکل بھی نہ چونکی، بلکہ اس کی آنکھیں چیخ کر ارمان سے کہہ رہی تھیں کہ تم نے مجھے اپنی خواہشوں کے لیے کہاں لا کھڑا کیا۔ نیلو کے لب ہلے اور اس نے ارمان سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم مجھے کھو دو گے۔